الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہماری نجات کا سبب بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زنجیرہ ارض میں کوئی منظم حکومت نہ تھی، نہ وہاں باقاعدہ عدالتیں تھیں تاکہ مظلوم داد رسی کے لیے ان کا دروازہ کھٹکھٹا سکے۔ سارا عرب معاشرہ قبائلی نظام میں جکڑا ہوا تھا۔ اگر کسی قبیلے کا کوئی فرد دوسرے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کر دیتا تو مقتول کا قبیلہ صرف اس قاتل سے باز پرس نہ کرتا بلکہ قاتل کے سارے قبیلہ کو اپنے انتقام کا ہدف بناتا۔ لیکن کمزور قبائل کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ طاقتور قبیلہ سے اپنے مقتول کا بدلہ لے سکیں۔ اسی طرح اگر کوئی مسافر کسی شہر میں آ جاتا اور اس شہر کا کوئی باشندہ اس پر ظلم اور زیادتی کرتا تو اس کی فریاد سننے والا وہاں کوئی نہ ہوتا۔ مکہ مکرمہ میں قریش کے 10 قبائل آباد تھے جو دیگر عربی قبائل کے مقابلہ میں ایک دوسرے کے حلیف تھے۔ اگر کوئی عربی قبیلہ کسی ایک قریشی قبیلہ پر حملہ کرتا تو سارے قریشی قبائل اس قبیلہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حملہ آور قبیلہ کا مقابلہ کرتے، یہ دریافت کرنے کی کوئی زحمت گوارا نہ کرتا کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون۔ اس صورتحال سے مکہ کے وہ باشندے جن کو اللہ تعالیٰ نے دل درد مند عطا فرمایا تھا سخت نالاں تھے۔ انہیں ہرگز یہ پسند نہ تھا کہ کسی بے سہارا مسافر پر مکہ کا کوئی رئیس زیادتی کرے اور وہ بے بس تماشائی بنے رہیں۔ اسی اثناء میں ایک واقعہ پیش آیا کہ زبید یمن کا ایک تاجر اپنے سامان تجارت کے ساتھ مکہ آیا۔ عاص بن وائل جو یہاں کا ایک رئیس تھا، اس نے اس تاجر سے سارا سامان خریدا، پھر اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا۔ وہ بیچارہ مسافر تھا، یہاں اس کی جان نہ پہچان۔ اس نے عاص بن وائل کے دوست قبائل عبدالدان، مخروم، سہم، عدی بن کعب سے اس کی شکایت کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلہ میں اس کی مدد کریں۔ انہوں نے الٹا اسے جھڑک دیا۔ زبیدی نے ان سے مایوس ہو کر ایک اور ہیلا کیا۔ طلوع آفتاب کے بعد جب قریش حرم کعبہ میں حسب معمول اپنی اپنی مجلسیں جمائے بیٹھے تھے تو وہ جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہو کر بلند آواز سے فریاد کی، اے فہر کی اولاد، اس مظلوم کی فریاد سنو جس کا مال و متاع مکہ شہر میں ظلماً چھین لیا گیا ہے۔ وہ غریب الدیار ہے، اپنے وطن سے دور، اپنے مددگاروں سے دور۔ وہ اپنی احرام کی حالت میں ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، اس نے ابھی عمرہ بھی ادا نہیں کیا۔ اے مکہ کے رئیسوں، میری فریاد سنو، مجھ پر حتیم اور حجر اسود کے درمیان ظلم کیا گیا ہے۔ عزت و حرمت تو اس کی ہے جس کی شرافت کامل ہو، جو فاجر اور دھوکہ باز ہو، اس کے لباس کی تو کوئی حرمت نہیں۔ حرم میں موجود سارے قریشیوں نے یہ فریاد سنی، لیکن سب سے پہلے جس کو ایک مسافر اور بے یار و مددگار کی فریاد پر لبیک کہنے کا حوصلہ ہوا وہ زبیر بن عبد المطلب تھے۔ آپ کو سن کر یا رائے ضبط نہ رہا، اٹھ کھڑے ہوئے اور اعلان کیا، اب اس فریاد کو نظر انداز کر دینا ہمارے بس کا روگ نہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن جدعان کے گھر میں بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی تیم، بنی مرہ قبائل جمع ہوئے اور ابن جدعان نے پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا۔ ان سب شرکاء نے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا، وہ سب متحد ہو کر ظلم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے یہاں تک کہ ظالم مظلوم کو اس کا حق ادا کر دے، اور ہم اس عہد پر پابند رہیں گے کہ جب تک سمندر صوف اون کو ترک کرتا ہے اور جب تک ہرا اور سبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہیں اور معاش میں ہم ایک دوسرے کی ہمدردی کریں گے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کے نام سے موسوم کیا گیا۔
کیونکہ عہد قدیم میں بنو جرہم نے بھی اس قسم کا ایک معاہدہ کیا تھا، اور جن 3 آدمیوں نے اس معاہدے کی تحریک کی تھی اور اسے پروان چڑھایا تھا، ان تینوں کا نام فضل تھا، فضل بن فضالہ، فضل بن وداع، فضل بن حارث۔ کیونکہ اس معاہدے کے بھی وہی مقاصد تھے، اس لیے اس کو بھی حلف الفضول کے نام سے شہرت ملی۔ جب یہ معاہدہ طے پا گیا تو سب مل کر آس کے گھر گئے اور اس سے مطالبہ کیا کہ وہ اس تاجر کا مال واپس کر دے۔ اب اسے مجال انکار نہ رہی اور اس نے مجبوراً اس کا مال اس کو واپس کر دیا۔ اس موقع پر حضرت زبیر بن عبد المطلب نے اپنی مسرت کا اظہار یوں کیا ہے: یہ معاہدہ کرنے والوں نے قسم اٹھائی ہے کہ سرزمین مکہ میں کوئی ظالم نہیں ٹھہر سکے گا۔ یہ ایسی بات ہے جس پر ان سب نے متفقہ معاہدہ کیا ہے، پردیسی اور فقیر جوان کے ہاں ہوگا، ہر قسم کے جور و ستم سے محفوظ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیں۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciter. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ اگر آپ کی اور ہماری بھلائی کے لیے آپ کو چاہیے کہ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔